اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد یوم القیامہ لا تزول قدم عبد یوم القیامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. اے میرے بندے، وہ کوئی بھی شخص قیامت کے دن اپنے قدم نہیں ہلا پائے گا، اس کو نجات نہیں ملے گی، وہ سکسیسفل نہیں ہوگا جب تک وہ ان 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے. اس کی لائف کے بارے میں، اس کے نالج کے بارے میں، زندگی جو اللہ نے دی کیا کیسی گزاری، تمہیں علم ہم نے دیا، تم نے کس طرح عمل کیا اس پہ، تم نے ہمیں مال دیا کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، اور ہم نے تمہیں جسم دیا، تم نے اس کو کن کاموں میں صرف کیا. وفی روایت اخری ان شبابہ، ہم نے تمہیں یوتھ دیا، تم نے اپنی یوتھ کو کس طرح اسپینڈ کیا. لائف کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم نے اپنے منٹس اور سیکنڈز اور ڈیز کہاں پہ گزارے. نالج جو تم نے بڑے بیان سنے، تم نے قرآن کی تفسیر بھی پڑھی، تم نے قرآن کو ختم بھی کیا، کتنا عمل کیا. ابو ذر رضی اللہ عنہ اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کی یہ جگہ کالی ہو گئیں، اور وہ کہا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ جو چیز مجھے خوف زدہ کرتی ہے قیامت کے دن، وہ مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھ لیں گے یا ابا ذر قد علمت فکیف عملت فیما علمت. اے ابو ذر، تو جان چکا تھا، تو نے کتنا عمل کیا اس پر جو تو جان چکا تھا. مال کہاں سے کمایا؟ حرام سے تو نہیں کمایا، جھوٹ بول کے تو نہیں کمایا، ڈوبیس میٹر سے تو نہیں کمایا. اور خرچ کہاں پہ کیا؟ سگریٹس پہ تو نہیں خرچ کیا، چرس پہ تو نہیں خرچ کیا، میوزیکل سیڈیز لینے پہ، تب سیڈیز کا دور گیا، اب تو پوڈ کاسٹ دیکھنے پہ تو نہیں خرچ کیا. کہاں خرچ کیا؟ کانسرٹس پہ تو نہیں خرچ کیا، حرام پہ تو نہیں خرچ کیا، نیٹ فلکس کی سبسکرپشن پہ تو نہیں خرچ کیا. I'm not saying کہ نیٹ فلکس پہ ڈاکومنٹریز دیکھنا یا کوئی اچھی چیز دیکھنا جو کہ جس میں نامحرم ہے اور میوزک بھی نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے، وہ جائز ہے. لیکن where do we spend our money؟ آپ دیکھ لیں، آج ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے، اپنی اس باڈی کو ہم نے کہاں استعمال کیا، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنی یوتھ کو ہم نے کہاں گزارا. جب ہارمونز کی ٹھاٹھے مار رہے ہوتے ہیں، اور جب گناہ کا دل چاہتا ہے، جب انرجی اور پاور ہوتی ہے، جب منہ بھی کچھ بول سکتا ہے، ہاتھ بھی کچھ کر سکتے ہیں، تب کیا کیا؟ بزرگی میں تو اور بچپنے میں تو ہر کوئی ہی نیک ہوتا ہے. جوانی میں کیا کیا؟ یہ اراؤنڈ ٹین ایج سے لے کے اراؤنڈ 45-50 ایئرس کے بیچ میں کیا کیا، کیا کرتے رہے. ایک کوٹ ہے ویل لمن لم یعلم وویل لمن علم ثم لا یعمل. بربادی ہو اس بندے کے لیے جس نے کبھی نالج گین ہی نہیں کیا، اور بربادی اس بندے کے لیے جس نے نالج تو گین کیا مگر کبھی عمل نہیں کیا. کیونکہ علم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ من علم وعمل، جس نے علم سیکھا اور عمل کیا، یہ علم کی ڈیفینیشن ہے. یہ these two علم and عمل go hand by hand and side by side. اور جاہل کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ من علم من عمل او عفن من علم ولم یعمل او من لم یعلم. جس نے علم تو حاصل کیا مگر عمل نہ کیا، یہ بھی جاہل ہے، اور جس نے علم ہی نہ سیکھا وہ بھی جاہل ہے. ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن؟ 8 نمبر کوشچن ہم سے سوال کیا جائے گا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے دل، تمام کے تمام سے سوال کیا جائے قیامت کے دن. کیا سنا تمہارے کانوں نے؟ غیبت سنی، چغلی سنی، جھوٹ سنا، گالیاں سنی، جگتیں سنی، ماں بہن کے خلاف باتیں کرنا سنی، میوزک سنا، برائی سنا. آنکھوں نے کیا دیکھا؟ فلتھ دیکھا، نیوڈیٹی دیکھی، نامحرم کو دیکھا، یا اپنی جوانی کو بہترین کام میں استعمال کیا. کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ قرآن ہے، یہ کوئی ہوکس پوکس نہیں ہے، یہ کوئی ہیری پوٹر نہیں، فیری ٹیلز نہیں ہے. یہ ہو کے رہے گا. یہ واللہ یہ جسٹ امیجن، یہ ہوگا. مجھ سے انٹروگیشن ہوگی، مجھ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، میں کیا جواب دوں گا؟
خدا کی قسم جس بندے کو اس حساب کتاب کا یقین ہے نا، وہ تو اس دنیا کو ایسے گزارتا ہے جیسے آج میں نے مرنا ہے اور کل اللہ نے مجھ سے سوال کرنا ہے. مگر جس کو یقین نہیں ہے نا، وہ ہی ڈزنٹ کیئر، تو پرواہ بھی نہیں ہوتی. اور اس دن اگر انسان جواب نہ بھی دینا چاہے گا تو یہ بولیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمونا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس دن یہ ہاتھ، یہ دل، یہ جو ناک ہیں، آنکھیں، یہ سب بولنے شروع ہو جائیں گی. انسان کہے گا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اپنے سکن سے انسان کہے گا کہ تم میرے خلاف کیوں بول رہی ہو؟ وہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں اس بندے نے بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے. آج آپ کا ٹیسٹ ہے، اپنے آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ جس کو یقین ہے کل میرا حساب ہوگا، وہ اپنی ایگزام کی تیاری آج کس طرح سے کرتا ہے؟ کوئی کسی کی حرام چیز کو دیکھے آنکھیں نیچے کر لے، کسی کی غیبت سنے تو کہے بھائی جان دوسرے لوگوں سے کرنا ہے تو کرو، اور ویسے دعوت دے اور کہہ کہ نہ کرو تو بہتر ہے تمہاری آخرت کے لیے. مگر میں وہ شخص نہیں ہوں کہ جسے کان لوگوں کی غیبت سنتے ہوں. میں وہ شخص نہیں ہوں جو دل میں برا گمان رکھے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے بارے میں. 9th question is, the evil you saw in this life, what was your stance about it? What were your stance towards it? تم نے جو ایول اور شر دیکھا، تم اس کے پارٹ تو چلو نہ بنے، تمہیں اللہ نے توفیق دی، لیکن تم نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ امام احمد اپنی مسند میں، امام ابن ماجہ اپنی سنن میں، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ لیسأل العبد، اللہ تعالیٰ سوال کریں اپنے بندے سے یوم القیامت حتی یقول ما منعک اذ رأیت المنکر ان تنکرہ او ان تنکرہ، کس چیز نے تجھے روکا کہ جب تو نے برائی کو دیکھا کہ تو اسے منع کرے؟ What stopped you from stopping evil؟ کیا کہے گا اگر اللہ تعالیٰ سے توفیق دیں گے سچ بولنے کی؟ قال یا رب رجوتک وفرقت من الناس، یا رب مجھے آپ سے امید تھی اور ہوپ تھی، وفرقتک من الناس، اور میں ڈرتا تھا لوگوں سے، میں خوفزدہ ہوتا تھا لوگوں سے. یعنی کبھی بھی خوف زدہ نہ ہو لوگوں سے. اللہ کے نبی نے کہا کہ let not the fear of people prevent you from speaking the truth if he knows it. لا يمنعن احدكم مخافة للناس مخافة الناس، تمہیں لوگوں کا خوف نہ روکے حق بولنے پہ. ان يتكلم بحق اذا علم، کہ تم حق بولو لوگوں کے سامنے جب تم جانتے ہو اسے. the fear of people should never stop you. اور کتنی دفعہ this made صحابہ cry کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ برائی ہو رہی تھی اور ہم نہیں بول پائے. and they made an ahd and promise کہ آئندہ ہم برائی کو روکیں گے. ہاتھ سے نہیں تو زبان سے، زبان سے نہیں تو دل میں برا جاننا، اور دل میں برا جاننا هذا عضف الایمان، یہ سب سے کمزور ایمان ہے. I'm not saying کہ بازار جائیں اور جو بھی یعنی برائی کام ہو رہے ہیں ان کو آگ لگا دیں، نہیں. آپ کی اتھارٹی اگر آپ کے گھر پہ ہے تو وہاں آپ ہاتھ سے روکیں. آپ اسٹریٹس میں جا کے دنگا فساد نہ کریں، وہ ملک کی ذمہ داری ہے. آپ کا کام ہے اچھائی کا بات کرنا اور برائی سے روکنا. تو لوگ کچھ اس بات کو غلط انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں. آپ کا کام ہے حق کی دعوت دینا، بولنا، کم از کم بات بتانا، اپنی آواز کو ریز کرنا. قیامت اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے تیرے سامنے برائی ہو رہی تھی، تیرے ماتھے پہ بل بھی نہیں آیا، کیا وجہ؟ تو انسان نے کہا یا رب میں تو لوگوں سے ڈرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ شرمندہ کریں گے اسے کہ مجھ سے ڈرنے کا حق زیادہ تھا کہ تو لوگوں سے ڈرے. تو یہ بات کا یقین نہیں تھا کہ تو میرے سامنے آئے گا قیامت کے دن. Question number 10. And the last question is, we talked about 10 questions exposed اور 10 questions revealed جو ہم سے پوچھے جائیں گے. اللہ سوال کریں گے تمام اعمال کے بارے میں. فوربک تمہارے رب کی قسم، لنسألنہم اجمعین اما کانوا یعملون، ہم تم سب سے سوال کریں گے کہ تم جو کم اعمال کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع پہ لوگوں کو بتا کے چلے گئے اور کہہ کے چلے گئے ستلقون ربکم
فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ. اللہ تعالیٰ سے تمہاری ملاقات ہوگی لوگوں، اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا تمہارے اعمال کے بارے میں. اینڈ دس از دا ریئل فائنل ایگزام جس پہ ہماری ایٹرنٹی بیس کرتی ہے. ہمارے اگر بچوں کے یعنی MBBS کے پیپرز ہو رہے ہوں یا ہمارے اپنے پیپرز ہو رہے ہوں تو ہم اپنے پہ کرفیو لگا دیتے ہیں، اور ماں باپ بچے کے ساتھ رحم کرتے ہیں ان پہ کرفیو لگا دیتے ہیں کہ تو نے باہر نہیں جانا، تو نے پڑھنا ہے، یو ول ناٹ گیٹ آؤٹ آف یور ہاؤس، تمہیں کھانا بھی کمرے میں ملے گا، تمہیں ہر چیز ملے گی، پاس ہونا تم نے ایگزام میں. کرفیو لگانے کی حد تک ہم آ جاتے ہیں. اور سبحان اللہ ہم دیکھیں کہ اس کا اگر فیل ہو بھی گئے تو کیا رزلٹ ہے، یعنی 1 سال فیل، 2 سال، 3 4 سال کے ٹائم ضائع. نو ڈاؤٹ اٹس اے گڈ ہیبٹ کہ ان پہ کرفیو لگایا جائے اور ان کو پڑھنے پہ محنت کرنے پہ مجبور کیا جائے، اور فیل نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ لاس کتنا بڑا، 3 4 سال کا یا 1 سال کا، کچھ ٹائم کا، کچھ لمحات کا، کچھ پیسوں کا، اور آخرت کا جو لاس ہے وہ ہمیشہ 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 کا.